له عوجا الحمد لله الذي من علينا بالإسلام والإيمان الحمد لله الذي من علينا بسيد الإنس والجان الحمد لله الذي من علينا بخاتم النبيين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا وقال سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ اسٹیج پر رونق افروز علماء کرام، صدر محترم، بزرگان دین، تشریف لائے ہوئے میرے محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اور اپنے گھروں میں بیٹھی ہوئی میری بات کو سن رہی میری عزت ماؤں اور بہنوں، ہم سب کا یہ عقیدہ اور ہمارا یقین ہے کہ ساری کائنات کو پیدا کرنے والا اور ساری کائنات کا نظام چلانے والا صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات میں بے شمار مخلوقات کو پیدا فرمایا، اور اللہ نے کسی بھی مخلوق کو بیکار اور بے مقصد پیدا نہیں کیا، بلکہ ہر مخلوق کو پیدا کرنے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہے۔ اسی کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما باطلا، کہ ہم نے زمین و آسمان اور زمین و آسمان کے درمیان جو کچھ بھی ہے، چاہے وہ چاند، سورج، ستارے اور سیارے ہوں، درخت، دریا اور پہاڑ ہوں، انسان ہوں یا جنات ہوں، جاندار ہوں یا بے جان ہوں، کیڑے مکوڑے، پتنگے اور پروانے ہوں، کسی بھی مخلوق کو ہم نے بیکار اور بے مقصد پیدا نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ دوسری جگہ فرماتا ہے وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ، کہ ہم نے زمین و آسمان اور زمین و آسمان کے درمیان کی تمام مخلوقات کو کھیل کود کے لیے بھی نہیں بنایا ہے۔ تو اللہ نے تمام مخلوقات کو نہ تو بیکار اور بے مقصد پیدا کیا ہے اور نہ ہی کھیل کود کے لیے پیدا کیا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخلوقات کے پیدا کرنے میں اس بات کا لحاظ رکھا ہے کہ جو مخلوق جتنی اہم ہے، اللہ نے اس کی پیدائش کا مقصد بھی اتنا ہی اہم رکھا ہے۔ چنانچہ ہم سب کو معلوم ہے کہ اللہ نے جتنی بھی مخلوقات بنائی ہیں، ان تمام مخلوقات میں سب سے اہم مخلوق، سب سے عظیم مخلوق، سب سے بلند مرتبے والی مخلوق اگر کوئی ہے تو وہ انسان ہے۔ اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، تو انسان چونکہ سب سے اہم مخلوق ہے، اس لیے اللہ نے انسان کی پیدائش کا جو مقصد رکھا ہے وہ مقصد بھی سب سے اہم مقصد ہے۔ اب وہ مقصد کیا ہے؟ تو اللہ فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے انسان اور جنات کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اپنی اطاعت کے لیے پیدا کیا ہے، اپنی فرما برداری کے لیے پیدا کیا ہے، اپنی معرفت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو یہ ہماری پیدائش کا مقصد ہے کہ ہم اس دنیا میں آ کر اللہ کی عبادت کریں، اللہ کی اطاعت کریں،
اللہ کی فرما برداری کریں، اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزاریں، اللہ کے راستے پر چل کر اور شیطان کے راستے سے بچ کے زندگی گزاریں۔ یہ ہماری پیدائش کا مقصد ہے، اور یہ مقصد چونکہ بڑا اہم مقصد ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مقصد کی یاد دہانی کے لیے، ہمیں اپنا راستہ دکھانے کے لیے، ہمیں اپنی عبادت کا طریقہ سمجھانے کے لیے، ہمیں اللہ نے شیطان سے بچانے کے لیے اس دنیا میں کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے نبیوں کا سلسلہ شروع ہوا، اور پھر جب جب ضرورت پڑی، جہاں جہاں ضرورت پڑی، جیسے جیسے ضرورت پڑی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا میں نبیوں کو بھیجتا رہا، اور سب سے آخر میں ہم سب کے آقا و مولا تاجدار مدینہ سرکار دو عالم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں نبی بن کر آئے۔ ہمارے نبی آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نیا نبی اس دنیا میں آنے والا نہیں ہے۔ ہمارے نبی جو کتاب لے کے آئے قرآن، یہ آخری کتاب ہے، اس کے بعد کوئی نئی کتاب آنے والی نہیں ہے۔ ہمارے نبی جو شریعت لے کے آئے، جو دین لے کے آئے، یہ آخری دین ہے، اس کے بعد کوئی نیا دین اس دنیا میں آنے والا نہیں ہے۔ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا میں آنا اور ہمارا حضور کی امت میں ہونا، یہ اللہ کا ہمارے اوپر بہت بڑا احسان ہے۔ بتاؤ بھائی، احسان ہے یا نہیں ہے؟ ہمارے نبی کا اس دنیا میں آنا اور ہمارا حضور کی امت میں ہو جانا، یہ اللہ کا اتنا بڑا احسان ہے، اتنا بڑا انعام ہے کہ اگر ہم اس احسان پر اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیں اور اپنی ساری زندگیاں ختم کر دیں، اپنی جانیں لٹا دیں، اپنا مال لٹا دیں، اپنا گھر بار لٹا دیں، اپنی اولادیں قربان کر دیں، تب بھی ہم اللہ کا شکر ادا نہیں کر سکتے، کیونکہ اگر ہمارے نبی اس دنیا میں نہ آتے تو نہ ہمارے پاس دین ہوتا، نہ ایمان ہوتا، نہ زندگی گزارنے کا طریقہ ہوتا، نہ ہمیں یہ پتا ہوتا کہ اللہ کون ہے، نہ یہ پتا ہوتا کہ ہم دنیا میں کیوں آئے ہیں۔ ہم کفر و شرک میں ڈوبے ہوئے ہوتے اور جانوروں سے بھی بدتر زندگی گزار رہے ہوتے اگر ہمارے نبی اس دنیا میں نہ آتے۔ تو ہمارے نبی کا اس دنیا میں آنا، یہ اللہ کا اتنا بڑا ہمارے اوپر احسان ہے کہ اگر ہم ساری زندگی اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں تب بھی ہم اللہ کا شکر ادا نہیں کر سکتے۔ اور حضور کی عظمت، حضور کی محبت، حضور کا احترام، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قربانی دینے کا جذبہ، یہ ہمارے لیے بڑا قیمتی سرمایہ ہے۔ اگر ہمارے اندر اللہ کے نبی کی محبت ہے، اللہ کے نبی کا پیار ہے، حضور سے ہمیں عشق ہے، اللہ کے نبی کے لیے جان دینے کا جذبہ ہے، اللہ کے نبی کے لیے جان و مال لٹانے کا جذبہ ہے، تب تو سمجھ لو کہ ہم مسلمان ہیں۔ اور اگر ہمارے اندر حضور کی محبت نہیں ہے، حضور کی عظمت نہیں ہے، حضور سے ہمیں پیار نہیں ہے، حضور کا عشق ہمارے دل میں نہیں ہے، تو ہم مسلمان کہلانے کے لائق بالکل نہیں ہیں۔ اللہ کے نبی نے خود فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ اے لوگو، اگر تم سچے پکے ایمان والے بننا چاہتے ہو، کامل مومن بننا چاہتے ہو، اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہو، تو یاد رکھو تم میں سے کوئی کامل مومن، سچا پکا ایمان والا اس وقت تک نہیں بن سکتا ہے جب تک میری محبت اس کے دل میں، اس کے ماں باپ، اس کی اولاد اور دنیا کے تمام لوگوں سے زیادہ نہ ہو جائے۔ تو ہمارے دل میں اللہ کے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا ایسا جذبہ ہونا چاہیے کہ ہماری جانیں اپنی جگہ، ہمارا مال اپنی جگہ، ہماری اولاد اپنی جگہ، ہمارا گھر بار اپنی جگہ، ساری دنیا اپنی جگہ، لیکن نبی کی محبت میں اگر جان دینے کی باری آ جائے تو ہم جان کی پرواہ نہ کریں،
نبی کی محبت میں اگر مال لٹانا پڑے تو ہم اپنے مال کی پرواہ نہ کریں، نبی کی محبت میں اگر اولاد کو قربان کرنا پڑے تو ہم اپنی اولاد کی پرواہ نہ کریں، نبی کی محبت میں اگر ہمیں گھر بار لٹانا پڑے تو ہم گھر بار کی پرواہ نہ کریں، نبی کی محبت میں اگر ہمیں پھانسی کے پھندے کو چومنا پڑے تو اپنی جان دینے اور پھانسی کے پھندے کو چومنے کی ہم پرواہ نہ کریں۔ یہ جذبہ اور نبی کی محبت کا یہ احساس اگر ہمارے دل میں ہے تب تو سمجھ لو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہونے کا ہمیں حق حاصل ہے، اور اگر نبی کی محبت کا یہ جذبہ ہمارے اندر نہیں ہے تو ہمیں نبی کا عاشق اور نبی سے محبت کرنے والے کہلانے کا کوئی حق حاصل نہیں، کوئی حق حاصل نہیں۔ اور یاد رکھیں میرے بھائی اور دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، حضور کا احترام، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق ہر مسلمان کے دل میں ہوتا ہے۔ جس کے دل میں بھی ذرہ برابر ایمان موجود ہے تو وہ گنہگار سے گنہگار انسان کیوں نہ ہو، ادنا سے ادنا، حقیر سے حقیر انسان کیوں نہ ہو، لیکن نبی کی محبت کی اگر بات آ جائے گی تو اپنا جان و مال سب لٹانے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ پاکستان کے ایک بہت بڑے شاعر گزرے ہیں جن کا نام تھا اختر شیرانی۔ کیا نام تھا بھائی؟ اختر شیرانی۔ بہت بڑے شاعر تھے اور بہت بڑے شرابی بھی تھے، شراب بھی خوب پیتے تھے۔ ایک مرتبہ اختر شیرانی ایک شراب خانے میں بیٹھے ہوئے شراب پی رہے تھے اور ساتھ میں کچھ غیر مسلم بھی تھے، دشمنان دین بھی تھے۔ اختر شیرانی شراب کی بوتلوں پر بوتلیں چڑھاتے گئے، شراب پیتے گئے اور خوب نشہ چڑھ گیا۔ اور یاد رکھیے کہ جب شرابی کو شراب کا خوب نشہ چڑھ جاتا ہے تو سب سے بڑا بہادر اپنے آپ کو سمجھتا ہے، اپنے سے بڑا ترم خاں کسی کو نہیں سمجھتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ جو کچھ بھی ہوں میں ہی ہوں، میرے سامنے کوئی نہیں ہے۔ تو اختر شیرانی جام پر جام چڑھاتے گئے، بوتلوں پر بوتلیں پیتے گئے، خوب نشہ چڑھ گیا۔ جب خوب نشہ چڑھ گیا اور غیر مسلموں نے دیکھ لیا کہ اختر شیرانی اب ہوش میں نہیں رہے ہیں تو انہوں نے اختر شیرانی کو چھیڑنا شروع کیا، دین کے بارے میں چھیڑنے لگے، کہنے لگے کہ اختر شیرانی یہ بتاؤ آپ فرزدق کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ فرزدق عربی کا بہت بڑا شاعر گزرا ہے۔ تو اختر شیرانی بتاؤ آپ فرزدق کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ کہنے لگے ارے فرزدق، اسے تو عربی بولنی بھی نہیں آتی تھی، وہ کیسا شاعر ہو گیا، وہ کوئی شاعر وائر نہیں ہے۔ کہا اچھا یہ بتاؤ آپ امرؤ القیس کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ امرؤ القیس بھی عربی کا بہت بڑا شاعر ہے۔ کہا امرؤ القیس، اسے تو شعر کے اوزان بھی نہیں پتا ہے، وہ کیسا شاعر ہے، وہ بھی کچھ نہیں ہے۔ کہا اچھا اختر شیرانی یہ بتاؤ آپ مرزا غالب کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ کہا غالب، ارے اسے تو اردو زبان بھی نہیں آتی تھی، وہ کہاں کا شاعر ہو گیا۔ کہا اچھا یہ بتاؤ آپ میر تقی میر کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ کہنے لگے میر، وہ میرے زمانے میں ہوتا تو میں بتاتا کہ شعر کیسے کہے جاتے ہیں، اس کا نام لیتے ہوئے شرم نہیں آتی ہے تمہیں؟ کہا اچھا یہ بتاؤ آپ علامہ اقبال کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ کہنے لگے اقبال وہ تو کل کا بچہ ہے، اس کا نام تم میرے سامنے پیش کر رہے ہو، تمہیں شرم نہیں آ رہی ہے؟ جب انہوں نے دیکھ لیا کہ اختر شیرانی اپنے سامنے کسی کو کچھ نہیں سمجھ رہے ہیں، سب کو ریجیکٹ کرتے ہوئے جا رہے ہیں، تو موقع پا کر انہوں نے یہ کہہ دیا کہ اختر شیرانی یہ بتاؤ آپ پیغمبر محمد کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ اوہ اتنا سننا تھا کہ سارا نشہ دور ہو گیا، چہرہ سرخ ہو گیا، آنکھوں سے غصہ ٹپکنے لگا، ہاتھ میں جو شراب کی بوتل تھی وہی اس کے چہرے پر دے ماری۔ کمبخت کیا سمجھتا ہے تو؟ کیا تو یہ سمجھ رہا ہے کہ میں نشے میں آ کر اپنے نبی کی شان میں گستاخی کر دوں گا؟ تیری ہمت کیسے ہوئی اس گندی محفل میں میرے نبی کا نام لینے کی؟ کہا اس کو یہاں سے نکال دو۔ اسے نکلوا دیا۔ رات میں گھر آئے تو ساری رات روتے رہے اور کہتے رہے کہ اے اللہ ہمارا نبی ہمارا آخری سہارا ہے، اور یہ کمبخت وہ آخری سہارا بھی چھیننا چاہتے ہیں۔ تو دیکھیے کتنے بڑے گنہگار تھے، کتنے بڑے شرابی تھے، لیکن اللہ کے نبی کی محبت ان کے دل میں بھی تھی،
اللہ کے نبی کا عشق اور اس عشق کا احساس اس شرابی کے دل میں بھی تھا۔ تو حضور کی محبت تو ہر مسلمان کے دل میں ہوتی ہے، وہ شخص مسلمان نہیں ہے جس کے دل میں اللہ کے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہ ہو۔ لیکن جو محبت مطلوب ہے، ہم سے جو محبت اللہ چاہتا ہے، وہ محبت ہے جو ہمیں نبی کے طریقے کا دیوانہ بنا دے، جو ہمیں نبی کی سنتوں پر عمل کرنے والا بنا دے۔ وہ محبت ہے جو ہمیں نبی کے کاموں کا بھی دیوانہ بنا دے، جو ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر چلنے والا بنا دے۔ اللہ ہم سے وہ محبت چاہتا ہے۔ آج مسئلہ تو یہی ہے کہ اتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کسی سے بھی پوچھ لیا جائے کہ تم اللہ کے نبی سے محبت کرتے ہو یا نہیں، تو بڑے جوش میں نعرہ لگا کے کہہ دے گا کہ ہاں میں اللہ کے نبی سے محبت کرنے والا ہوں، حضور کا عاشق ہوں، حضور کا دیوانہ ہوں، حضور کا مستانہ ہوں، حضور کے نام پر جان بھی دے دوں گا۔ لیکن حال یہ ہے کہ آج ہمارا کوئی بھی کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کاموں کی طرح نہیں ہے، ہماری کوئی بھی بات نبی کی باتوں کی طرح نہیں ہے، ہمارا چلنا پھرنا نبی کے چلنے پھرنے کی طرح نہیں، ہمارا اوڑھنا پہننا نبی کے اوڑھنے پہننے کی طرح نہیں، ہماری شکل و صورت نبی کی شکل و صورت کی طرح نہیں ہے، ہمارے شادی بیاہ نبی کے شادی بیاہ کی طرح نہیں ہے، ہمارا حلیہ نبی کے حلیے کی طرح نہیں ہے، ہماری خوشی نبی کی خوشی کی طرح نہیں، ہمارا غم نبی کے غم کی طرح نہیں ہے۔ آج ہماری کوئی بھی بات اور ہمارا کوئی بھی کام ایسا نہیں ہے جس کے بارے میں ہم یقین کے ساتھ کہہ سکیں کہ ہمارا یہ کام سنت کے مطابق ہے۔ اب بتائیے کہ ہم کیسے اللہ کے نبی کے عاشق ہیں، کیسے اللہ کے نبی سے محبت کرنے والے ہیں۔ یاد رکھیے، جس کو جس سے محبت ہوتی ہے تو اس کی ہر ادا سے محبت ہوتی ہے، اس کے کاموں سے بھی محبت ہوتی ہے، اس کی باتوں سے بھی محبت ہوتی ہے، اس کے کردار سے بھی محبت ہوتی ہے۔ کہتے ہیں کہ مجنو کو لیلا سے محبت تھی، مجنو کو لیلا سے محبت تھی تو لیلا کے گلی کوچوں سے بھی اسے محبت تھی۔ لیلا کی گلیوں میں جو کتے پھرا کرتے تھے، مجنو کو ان کتوں سے بھی محبت تھی۔ پائے سگ بوسید مجنو خلق گفتہ اینچے بود، گفت گاہے این سگے در کوئے لیلا رفتہ بود۔ لوگوں نے ایک مرتبہ مجنو کو دیکھا کہ ایک کتے کو پکڑے ہوئے ہے اور اس کے پیر چوم رہا ہے۔ کیا کر رہا ہے بھائی؟ کس کے پیر چوم رہا ہے؟ کتے کے پیر چوم رہا ہے۔ لوگوں نے کہا کہ ارے پاگل، شرم نہیں آتی ہے؟ یہ کتا اتنا گندا ہے، تو اس کے پیر چوم رہا ہے؟ تو اس نے کیا جواب دیا؟ کہنے لگا لوگوں تمہیں پتہ نہیں ہے، یہ کوئی معمولی کتا نہیں ہے، یہ وہ کتا ہے جو لیلا کی گلی سے گزر کے آیا ہے، تو لیلا کی گلی کی برکتیں اسے مل گئی ہیں، اس لیے میں اس کے پیر چوم رہا ہوں۔ تو یہ ہے کہ جس کو جس سے محبت ہوتی ہے تو اس کی ہر ادا سے نہیں، اس کی گلی کی مٹی سے بھی محبت ہوتی ہے، اس کی گلی میں پھرنے والے کتوں سے بھی محبت ہوتی ہے۔ تو اگر ہمیں نبی سے محبت ہے تو نبی کے کاموں سے بھی تو محبت ہونی چاہیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں سے بھی تو محبت ہونی چاہیے، نبی کے طریقے سے بھی تو محبت ہونی چاہیے، نبی کی شکل و صورت سے بھی تو محبت ہونی چاہیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے بھی محبت ہونی چاہیے۔ اذا قالت حزامی فصدقوها فإن القول ما قالت حزامی۔ شاعر کہتا ہے کہ میرا محبوب حزام جب کوئی بات کہے تو فوراً مان لو، فوراً تصدیق کرو۔ خود بھی مان رہا ہے، دوسروں سے بھی کہہ رہا ہے کہ دیکھو حزام جو ہے وہ میرا محبوب ہے، جب وہ کوئی بات کہے تو فوراً مان لینا، کیونکہ بات تو بس وہی ہے جو حزام کہے، باقی تو سب بیکار ہے۔ فَإِنَّ الْقَوْلَ مَا قَالَتْ حَزَامِي۔ تو یہ ہے کہ جس کو جس سے محبت ہوتی ہے تو ہر بات سے اہم بات اس کے نزدیک اس کے محبوب کی بات ہوتی ہے، ہر کام سے اہم کام اس کے نزدیک اس کے محبوب کا کام ہوتا ہے۔ تو اگر ہمیں ہمارے نبی سے محبت ہے تو نبی کے کاموں سے بھی محبت ہونی چاہیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں سے بھی محبت ہونی چاہیے، نبی کے کردار سے بھی محبت ہونی چاہیے۔ اگر ہم نبی سے محبت کا دعویٰ کر رہے ہیں اور نبی کی سنتوں کا خون کر رہے ہیں، نبی کے طریقے پر عمل نہیں کر رہے ہیں،
تو اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ ہمارے دلوں میں نبی کا عشق نہیں ہے، نبی کی محبت نہیں ہے، بلکہ نبی کی دشمنی، نبی کا بغض ہمارے دلوں میں بھرا ہوا ہے، اور ہم زبان سے دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم نبی کے عاشق ہیں، نبی سے محبت کرنے والے ہیں۔ صحابہ نبی کے عاشق تھے، نبی سے محبت کرنے والے تھے، تو کس طرح ٹوٹ کر انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کیا تھا۔ آج اگر ہم سے پوچھا جائے کہ بھائی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے میں کیا پریشانی ہے، کیوں نبی کا طریقہ چھوڑ رکھا ہے، تو کہتے ہیں کہ اب سنت کے مطابق زندگی گزارنے کا زمانہ نہیں رہا ہے، ماحول نہیں رہا ہے شریعت کے مطابق چلنے کا۔ ہائے کتنا جھوٹ بولتے ہیں، کیسی غلط بات زبان سے نکالتے ہیں۔ کیا اللہ کے نبی کسی ایک زمانے کے لیے آئے تھے کہ اب زمانہ نہیں رہا ہے نبی کی شریعت پر چلنے کا؟ کیا حضور کا طریقہ کسی ایک ماحول کے لیے تھا کہ اب وہ ماحول نہیں رہا کہ ہم نبی کے طریقے پر عمل کریں؟ یاد رکھیں میرے بھائیوں اور دوستو، صحابہ کرام نے اسی ماحول کے بت کو توڑا تھا۔ وہ کہیں بھی گئے، کسی بھی ماحول میں چلے گئے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑنے کو تیار نہیں ہوئے۔ کسی بھی ماحول میں چلے گئے، لیکن نبی کی ایک چھوٹی سنت چھوڑنے کو تیار نہیں ہوئے۔ ان کو زمانہ نہیں بدل سکا، بلکہ انہوں نے زمانے کو بدل دیا۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ میں سنا رہا تھا ایک دو دن پہلے، کہ وہ شہنشاہ فارس کسریٰ کے دربار میں پہنچے۔ کسریٰ اس وقت کا سپر پاور تھا، سب سے عظیم طاقتور بادشاہ اگر کوئی تھا تو وہ کسریٰ تھا، شہنشاہ فارس۔ حضرت حذیفہ بن یمان اس کے دربار میں سفیر بن کے پہنچے، ایلچی بن کے پہنچے۔ تو ایلچیوں کا احترام کیا جاتا ہے، ان کی خاطر مدارات کی جاتی ہے۔ تو کسریٰ کے یہاں دسترخوان بچھایا گیا کھانے کے لیے۔ جب حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانے کے لیے بیٹھے اور کھانا کھانے لگے، تو ایک لقمہ ان کے ہاتھ سے چھوٹ کر دسترخوان پر گر گیا۔ ایک لقمہ ہاتھ سے چھوٹا اور دسترخوان پر گر گیا۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ لقمہ اٹھایا اور صاف کر کے کھا لیا۔ یہ نبی کی سنت ہے کہ اگر کوئی لقمہ دسترخوان پر گر جائے تو اسے ضائع نہ کرو، یہ اللہ کا رزق ہے، اس کو اٹھا کے صاف کر کے کھا لو۔ تو حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ لقمہ اٹھایا اور صاف کر کے کھا لیا۔ جو لوگ وہاں کھڑے تھے انہوں نے کہا کہ ارے حذیفہ بن یمان، یہ کسریٰ کا دربار ہے، یہاں اس طرح کا کام کرنا یہ تہذیب کے خلاف شمار کیا جاتا ہے۔ لقمہ اٹھا کر کھانا یہ تہذیب کے خلاف ہے، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو حضرت حذیفہ بن یمان نے کیا جواب دیا، غور سے سنیے۔ کہنے لگے اَأَتْرُكُ سُنَّةَ حَبِيبِي لِهَٰؤُلَاءِ الْحُمَقَاءِ، اَأَتْرُكُ سُنَّةَ حَبِيبِي لِهَٰؤُلَاءِ الْحُمَقَاءِ۔ کہہ رہے کیا بات کر رہے ہو؟ کیا میں ان بیوقوفوں کے چکر میں پڑھ کر اپنے نبی کی سنت چھوڑ دوں گا؟ کچھ بھی ہو جائے لیکن میں نبی کی سنت کو چھوڑنے والا نہیں۔ تو یہ تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے بھی محبت کرتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کاموں سے بھی محبت کرتے تھے۔ کہیں بھی گئے، کچھ بھی ہو گیا، کسی بھی ماحول میں گئے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک چھوٹی سنت چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ اور آج ہم ہیں کہ ماحول کا حوالہ دے کر، زمانے کا حوالہ دے کر، فیشن کے چکر میں پڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا خون کر رہے ہیں۔ اب خود ہی سوچ لیجئے کہ ہم کیسے اللہ کے نبی سے محبت کرنے والے ہیں۔ لہذا میں یہ کہنا چاہتا ہوں سب سے کہ اگر ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت ہے، نبی کے عشق کا دعویٰ ہے، تو اس طریقے کو اپنانا پڑے گا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دے کے گئے ہیں۔ ان سنتوں پر عمل کرنا پڑے گا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دے کے گئے ہیں۔ اس طریقے پر چلنا پڑے گا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس لے کے آئے تھے۔ اور خاص طور پر میں جہاں بھی جاتا ہوں اپنے نوجوانوں کو خاص طور پر مخاطب کرتا ہوں، کیونکہ یاد رکھیے میرے نوجوان دوستو، ایک قوم کی اصلاح میں
ایک معاشرے کے صحیح ہونے میں نوجوانوں کا بڑا اہم کردار ہوتا ہے۔ جب تک کسی قوم کے نوجوان صحیح راستے پر چلتے ہیں، ان کے اندر جذبہ موجود ہوتا ہے، جوش موجود ہوتا ہے، دین کے لیے قربانی دینے کا حوصلہ موجود ہوتا ہے، نبی کے لیے قربانی دینے کا حوصلہ رہتا ہے، تب تک وہ قوم ترقی کرتی ہے۔ اور جس قوم کے نوجوان صحیح راستے سے ہٹ جاتے ہیں، ان کے اندر دینی جذبہ نہیں رہتا ہے، وہ بے راہ روی کا شکار ہو جاتے ہیں، گناہوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، جرائم کی دنیا میں لگ جاتے ہیں، نوجوان زناکاری اور بدکاری میں لگ جاتے ہیں، جوا اور شراب میں لگ جاتے ہیں، تو پھر یاد رکھیے وہ قوم تباہ و برباد ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ نوجوانوں کا قوم کے صحیح ہونے میں اور قوم کے بگڑنے میں، قوم کے کامیاب ہونے میں اور قوم کے ناکام ہونے میں بڑا اہم کردار ہوتا ہے۔ تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں پر جو مصیبتیں آ رہی ہیں، جو تکلیفیں آ رہی ہیں، مسلمان ذلیل اور رسوا ہو رہے ہیں، تو یہ مصیبتیں ہٹیں، تکلیفیں دور ہوں اور مسلمان قوم کامیاب و کامران ہو، تو نوجوانوں تمہیں سدھرنا ہوگا، تمہیں اپنی اصلاح کرنی ہوگی۔ جب تم اصلاح کی راہ پر چلو گے تو پھر پوری قوم میں اصلاح آئے گی اور ساری قوم تباہی کی گہری کھائیوں سے نکل کر اوج ثریا پر پہنچے گی۔ یاد رکھیے کہ جب نوجوان اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اللہ کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، دین کے لیے قربانی دینے کے واسطے کھڑے ہوتے ہیں اور گناہوں کو چھوڑنے کا عہد کرتے ہیں، تو ان کی یہ ادا، ان کا یہ رول اور ان کا یہ کردار اللہ کو بہت ہی پسند آتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ قیامت کے دن جب نفسی نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کا نہیں ہوگا، دھوپ کی شدت ہوگی، گرمی کی تیزی ہوگی، وَأُدْنِيَتِ الشَّمْسُ مِنَ الْعِبَادِ حَتَّى تَكُونَ قِيدًا مِيلٍ أَوْ سِنْتَيْنِ، سورج اتنا قریب ہو جائے گا کہ 1-2 میل کے فاصلے پر رہ جائے گا۔ ایسے سخت وقت میں اللہ تبارک و تعالی جن لوگوں کو اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے گا، ان میں وہ نوجوان بھی ہوگا جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری ہو، جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری ہو۔ تو نوجوان جب اللہ کی عبادت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کو جوش آتا ہے اور ان کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ ساری قوم کی کامیابی کا فیصلہ کرتا ہے۔ در جوانی توبہ کردن شیوئے پیغمبری، وقت پیری گرگ ظالم می شود پرہیزگار۔ جوانی میں توبہ کرنا، جوانی میں اللہ کی طرف متوجہ ہونا، جوانی میں گناہوں کو چھوڑنا، جرائم سے توبہ کرنا، یہ انبیاء کرام کی تعلیمات ہیں۔ اور جوانی میں توبہ کرنا، استغفار کرنا انبیاء کا شیوا ہے، ورنہ جب بڑھاپا آتا ہے تو ایک ظالم بھیڑیا بھی گنہگار، بھیڑیا بھی پرہیزگار بننے لگتا ہے۔ میرے کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بوڑھوں کی عبادت اللہ کو پسند نہیں، ان کی عبادت بھی اللہ کو پسند ہے، لیکن نوجوانوں کا اللہ کی طرف متوجہ ہونا، اللہ کی عبادت میں لگنا، یہ اللہ کو بہت ہی زیادہ پسند آتا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا ہے، اپنے پیارے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا ہے، تو ہم یہ کوشش کریں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کے آئے ہیں وہ دین ہماری زندگی میں آ جائے، ہم شریعت کے مطابق زندگی گزارنے والے بن جائیں۔ جب ہم دین کے مطابق زندگی گزارنے والے بنیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دنیا اور آخرت دونوں جہان میں کامیابی عطا فرمائے گا۔ ابھی مفتی ہلال صاحب تشریف لائے ہوئے ہیں، ان کا بیان ہونا ہے، اور میرے مشفق محترم جناب مولانا شاکر صاحب دامت برکاتہم فرما رہے تھے کہ کم ہی وقت میں ختم کرنا ہے کیونکہ وقت زیادہ ہو چکا ہے، اس لیے میں اپنی بات کو یہیں پر ختم کرنا مناسب سمجھتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے اندر اپنی اور اپنے رسول کی سچی محبت پیدا فرمائے، اور جو کچھ کہا گیا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔